لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد المجاهدين اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سامعین کرام، آج کی صلاۃ تراویح میں 1.25 پارے کی تلاوت کی گئی. مجموعی طور پر ہمارے 12.5 پاروں کی تلاوت مکمل ہوگی. آج کی تراویح کا آغاز 11ویں پارے کے دوسرے نصف سے ہوتا ہے. اللہ رب العالمین آغاز میں قرآن کی عظمت اور شان کو بتاتے ہیں کہ قرآن مجید کی عظمت کو آپ دیکھیے، اس میں کوئی تعارض اور کوئی تناقض نہیں ہے، اور جتنے بھی احکامات میں نے قرآن مجید میں نازل کیے ہیں ہر حکم کسی نہ کسی حکمت پر مبنی ہے. ہر حکم میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے. اور منکرین کو چیلنج کیا گیا ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ کلام اللہ نہیں ہے، یہ کسی بشر کا کلام ہے، تو آپ اس کی طرح کوئی ایک پارا یا کوئی ایک سورت یا کوئی ایک آیت آپ بھی اسی طریقے کی کوئی آیتیں بنا کے لے آؤ اور ہمیں دکھا دو. کھلا چیلنج دیا گیا ہے جس کا منکرین نے کوئی جواب نہیں دیا اور قیامت تک کوئی اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکتے. اگلے رکوع میں تذکرہ ہے کہ انبیاء اور ان کی قوموں کا جتنے بھی قصے یہاں پہ تذکیر کیے جاتے ہیں، ان تمام قصوں کا مقصد اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت قدمی اور تسلی ہو کہ جس طریقے سے پہلے انبیاء آئے تھے اور پہلے انبیاء نے جتنی دعوت و تبلیغ کا کام کیا اور جس طریقے سے وہ کامیاب ہوئے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ تسلی ہو کہ میں بھی اپنی دعوت کے اندر کامیاب رہوں گا اور ان کو یہ تسلی اور ثابت قدمی نصیب ہو. اسی آیت کے بارے میں مفسرین اس واقعے کو ذکر کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریشم مبارک میں ایک سفید بال دیکھا، استفسار کیا اور فرمایا ہے اللہ کے رسول، آپ پر بڑھاپا بہت جلد غالب آنے والا ہے، بہت جلد آپ کے اوپر بڑھاپا آ رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود اور اس جیسی دوسری صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے. اس میں جس طریقے کی احکامات اور جیسی آیات کا ذکر ہے، اتنا اس کا اثر ہے اور اتنا اس کا ایک فکر کرنے کی جو ہے نا وہ ہمیں دعوت دیتی ہے یہ آیات کہ اس نے مجھے بوڑھا کر دیا. اور اس کی جو آیت جہاں جس آیت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ یہ استقامت والی آیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں کو کہا کہ دین پر آپ استقامت کے ساتھ قائم رہو دین پر اور مکمل زندگی اپنی اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق گزارو. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی آیات نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. اگلی آیات میں حضرت یوسف علیہ السلام کا مکمل قصہ مذکور ہے اور اسی قصے کے لیے قرآن مجید نے اس قصے کو احسن القصص کہا ہے کہ یہ سب سے اچھا قصہ ہے اور سب سے بہترین قصہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، کہ اس میں دین و دنیا، سیاست اور حکومت، زہد و تقوی اور خوابوں کی تعبیر، گمنامی اور شہرت اور ان تمام چیزوں کا اس میں مکمل تذکرہ کیا جاتا ہے. اسی وجہ سے قرآن مجید نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص کہا ہے. اس طرح اس کے ضمن میں مفسرین یہ واقعہ لکھتے ہیں کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کو اپنے اولاد میں، اپنے بچوں میں سب سے زیادہ کون محبوب ہے، سب سے زیادہ آپ کس سے محبت کرتے ہیں؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی نے جواب دیا کہ میں اپنے چھوٹے سے محبت کرتا ہوں جب تک بڑا نہ ہو جائے، غائب سے محبت کرتی ہوں جب تک کہ وہ واپس نہ آ جائے، اور بیمار سے محبت کرتی ہوں کہ جب تک وہ تندرست نہ ہو جائے. تو یہ ہے کہ اولاد کے ساتھ محبت کرنے میں بھی عدل و انصاف کا وہ پیمانہ وہ ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے. اس طرح جیسے یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کا تذکرہ ہے کہ ان کے 12 بیٹے تھے اور 12 کے 12 بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام سے بہت زیادہ پیار کیا کرتے تھے، اور اسی پیار کی وجہ سے انہوں نے ایسے ایسے قدم اٹھائے کہ جن کی وجہ سے انہیں رسوا بھی ہونا پڑا. ایک حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ انہیں اپنے 2 بیٹوں حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین کے ساتھ بہت زیادہ محبت اور دلی لگاؤ تھی. اس کی وجوہات تھی، اس کی وجوہات کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ ان کی والدہ نہ تھی، دونوں کی والدہ وفات پا چکی تھی، اور مفسرین اس کے وجوہات کو کا تذکرہ کرتے ہیں.
اس کے بعد حسد سے منع کیا گیا ہے کہ حسد ایک ایسی بیماری ہے جو اندر سے انسان کو کھوکھلا کر دیتی ہے، اور سگے بھائیوں کے اندر بھی جو ہے نا یہ بغض کا جو ہے بیج بو لیتی ہے، اور سگے بھائیوں کے اندر اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں۔ حسد سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے، اور فرمائیے مثال دی گئی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کی کہ جس طرح انہوں نے اپنے بھائی سے حسد کیا اور اسے کنویں کے اندھیروں میں پھینک دیا، کنویں کے اندر پھینک دیا، اور اس کے بعد بنیامین علیہ السلام کا بنیامین کا تذکرہ ہے کہ انہیں بھی وہ غائب کرنے کے جو ہے نا ارادے کرنے لگے تھے، ان سب کی وجوہات کا تذکرہ ہے کہ وہ حسد کی بنیاد پر تھا۔ اگلے رکوع میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ دین پر ثابت قدمی کے ساتھ جمے رہو، آخر میں عزت اور احترام آپ کا منزل اور مقصود ہوگا کہ جب تک آپ اگر دین پر اچھے طریقے سے ثابت قدم رہیں گے تو کامیابی آپ کے قدم چھومے گی۔ اور اس کے مثال یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کی دیے کہ یوسف علیہ السلام پر کتنی سختیاں آئیں، انہیں گھر چھوڑنا پڑا، اور جب جو ہے نا غلام کی طور پر انہیں بیچا گیا، اگلے کسی اور شہر چلے گئے، مصر میں آئے، مصر میں بھی سختیاں اٹھائی، یعنی پھر 7 سال کی تذکرہ ہے کہ 7 سال تک وہ جیل میں رہے، اور اس کے بعد زلیخا کے ساتھ جو وہ مسائل تھے اس کا بھی تذکرہ ہے کہ حکومت پوری اس کے خلاف ہو گئے، اور اس کے بعد جیل میں بھی ان کا پیچھا نہ چھوڑا گیا، لیکن وہ ثابت قدمی کے ساتھ اپنی توحید کی دعوت دیتے رہے، اور آخر میں انہیں اسی طبق کا سردار بنایا گیا اور عزیز مصر بنایا گیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ دین پر ثابت قدمی کے نتیجے میں آپ کو عزت اور احترام حاصل ہوگا۔ اگلے رکوع میں سچے داعی کی صفات کا تذکرہ ہے کہ سچے داعی کی پہلی صفت یہ ہے کہ ہر حال میں دعوت کے فریضے سے غافل نہیں ہوتا، اور اسی طرح پھر یوسف علیہ السلام کی مثال دی گئی ہے کہ یوسف علیہ السلام کبھی اپنے دعوت کے فریضے سے غافل نہ ہوئے، جب بھی کوئی بھی ان کے پاس 1 یا 2 آدمی ملنے آتے تو وہ سب سے پہلے توحید کی دعوت انہیں دیتے، اور اگر کوئی خوابوں کی تعبیر کے لیے آتے تو جیل میں جس طرح تذکرہ ہے کہ 2 بندے آئے اور ان سے کہا کہ ہم نے اس طرح کا خواب دیکھا ہے، آپ اس کی تعبیر بتا دیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے انہیں تبلیغ کی دعوت دی اور اس کے بعد انہیں ان کے خواب کی تعبیر سنائی۔ تو یوسف علیہ السلام کی مثال قرآن مجید دیتا ہے کہ داعی کے صفات میں یہ ہے کہ ہر حالت میں دعوت کے فریضے سے وہ غافل نہ ہو۔ اگلے رکوع میں پھر صبر کی فضیلت اور اس کے نتائج کا تذکرہ ہے، اور اسی طرح قرآن مجید میں 72 مقامات پر صبر کا تذکرہ کیا جا چکا ہے کہ صبر کرو، یہ بہت بڑی دولت ہے، اور صابر ان اللہ مع الصابرین کا تذکرہ ہے کہ اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں، اور ہر مقام پر صبر کی فضیلتوں کا تذکرہ کیا گیا۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں قرآن مجید ماتا کہ سورہ یوسف کے قصے میں عقل مندوں کے لیے میں نے عبرت رکھی ہے کہ جو لوگ عقل مند ہیں وہ سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کے اس قصے میں وہ عبرت حاصل کریں گے اور نصیحت حاصل کریں گے، اور اس طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ جو ذات اللہ رب العالمین یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندھیروں سے نکال کر مصر کے تخت پر بٹھا سکتا ہے، وہ ذات اس بات پر بھی قادر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عزت عطا کرے اور ان کے لائے ہوئے دین کو پورے دنیا میں تمام ادیان پر غالب کر دیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا ہے اسے اپنے دربار میں قبول فرمائے، خلاصہ ترائی میں جو کچھ سمجھا ہے اسے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کیجیے، ہمارے کچھ ساتھی بیمار ہیں ان کے لیے دعا کیجیے، اللہ رب العالمین انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ یہاں پہ اور درخواست آئی تھی کہ 1.5 مہینے سے عزیز غائب ہے، لاہور گئے ہوئے تھے، وہاں سے ابھی تک وہ واپس نہیں ہوئے، ان کے لیے بھی دعا کرے اللہ رب العالمین انہیں خیر خیریت سے واپس گھر پہنچا دیں اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر۔ اللہم انا نعوذ بک من فتنة المسیح الدجال۔ اللہم انا نعوذ بک من فتنة المحیا ومن فتنة الممات۔ اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك۔ اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا۔ اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔